راجو اپنے بیمار ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے والد ایک حادثے میں چل بسے تھے اور گھر کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ ماں سلائی کا کام کرتی تھی لیکن کمزوری اور بیماری کے باعث زیادہ کام نہ کر پاتی۔ راجو ہر روز محنت کرتا، چھوٹے موٹے کام کرتا تاکہ گھر کا چولہا جلتا رہے۔ ایک دن وہ گاؤں کے بازار میں گیا جہاں وہ اکثر سودا سلف خریدنے آتا تھا۔ دکاندار چاچا کی دکان پر پہنچا تو وہاں کافی بھیڑ تھی۔ اسی دوران راجو نے زمین پر پڑا ایک بھاری سا تھیلا دیکھا۔ جب اس نے تھیلا کھولا تو حیران رہ گیا۔ تھیلے میں ہزاروں روپے تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ ان پیسوں سے ماں کا علاج کرا لے، اچھے کپڑے خرید لے، لیکن پھر اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، بیٹا ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ جو دوسروں کا حق مارتا ہے وہ کبھی خوش نہیں رہتا۔ راجو نے فوری طور پر تھیلا دکاندار چاچا کو دے دیا۔ دکاندار نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا تم نے خود رکھ لینے کے بارے میں نہیں سوچا؟ تمہارے گھر کے حالات تو اچھے نہیں ہیں۔ راجو نے مسکرا کر جواب دیا، چاچا جو چیز ہماری نہیں وہ ہماری ہو بھی نہیں سکتی۔ کچھ ہی دیر میں ایک شخص دکان میں گھبرایا ہوا آیا۔ اس نے کہا، میرا تھیلا گم ہو گیا ہے۔ اس میں بہت سارے پیسے تھے۔ یہ رمیش لال تھا جو گاؤں میں ایک بدنام چور کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ اکثر جھوٹ بول کر ادھوکا دے کر لوگوں کے پیسے بٹورتا تھا۔ دکاندار چاچا نے تھیلا اس کے حوالے کر دیا، لیکن راجو نے غور کیا کہ رمیش کا چہرہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہ رہا ہو۔ عین اسی وقت تھانے دار سنگھ وہاں پہنچ گئے۔ وہ کسی چوری کی تفتیش کر رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ رمیش لال نے اتنے سارے پیسے گم ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو انہیں شک ہوا۔ تھانے دار سنگھ نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ رمیش ہکلانے لگا، یہ میرے ہیں، میں نے بینک سے نکلوائے تھے۔ راجو نے فوراً کہا، اگر یہ پیسے آپ کے ہیں تو آپ ان نوٹوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ کوئی خاص نشان؟ رمیش کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکا۔ تھانے دار سنگھ نے پیسوں کو غور سے دیکھا تو ان میں سے کچھ پر ایک بڑی کمپنی کی مہر لگی ہوئی تھی جو حال ہی میں لوٹ لی گئی تھی۔ تھانے دار نے رمیش کو گرفتار کر لیا اور کہا، یہ پیسے دراصل پچھلے ہفتے کی بینک ڈکیتی کے ہیں۔ اچھا ہوا کہ یہ راجو کے ہاتھ لگے، ورنہ یہ چور انہیں لے کر فرار ہو جاتا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ راجو کی ایمانداری نے ایک چور کو پکڑوانے میں مدد کی۔ سب نے راجو کی بہادری اور ایمانداری کی تعریف کی۔ تھانے دار سنگھ نے خوش ہو کر راجو کو انعام کے طور پر کچھ رقم دی اور کہا، بیٹا تم نے ثابت کر دیا کہ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر دنیا میں سب تمہارے جیسے ایماندار ہوں تو کوئی چور نہ ہو۔ اسی دن گاؤں کے ایک امیر زمیندار جو یہ سب دیکھ رہے تھے راجو اور اس کی ماں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری ایمانداری دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ تمہاری ماں کی بیماری کا علاج میں کراؤں گا اور تمہاری تعلیم کی تمام ذمہ داری بھی میں اٹھاؤں گا۔ راجو اور اس کی ماں خوشی سے رو پڑے۔ غربت اور مشکلات نے انہیں آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن ان کی ایمانداری نے ان کی تقدیر بدل دی تھی۔ ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر راجو ایمانداری نہ دکھاتا تو شاید وہ انعام اور عزت نہ حاصل کر پاتا۔